السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ کہانی کے بازوق سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ میں جاسر عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں قصہ کہانی چینل۔ آج سے اس چینل پر امہات المومنین سیریز کے نام سے روزانہ امہات المومنین میں سے کسی ایک کا واقعہ پیش کیا جائے گا۔ آج سب سے پہلے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش خدمت ہے۔ امی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہند بنت ابو امیہ بن مغیرہ تھا۔ ان کا تعلق بنو مخزوم سے تھا۔ والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر تھا، جو رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی پھوپھی لگتی تھی۔ امی جان نے اپنے بیٹے سلمہ کی وجہ سے ام سلمہ کہلاتی ہیں۔ امی کے پہلے شوہر عبداللہ بن عبد الاسد ان کے چچا زاد تھے، جو ابو سلمہ کہلاتے تھے۔ ابو سلمہ سابقون الاولون میں سے تھے۔ امی جان نے اپنے شوہر کے ساتھ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس امید پہ کہ مکے کے حالات کچھ بہتر ہو چکے ہوں گے، مکہ واپس تشریف لائیں۔ آ کر پتہ چلا کہ حالات جوں کے توں ہیں۔ امی جان اور ابو سلمہ دونوں کے گھر والے کفار کے حامی اور اسلام کے دشمن تھے۔ اسی وقت مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ ابو سلمہ نے اپنا اونٹ تیار کیا، اپنی بیوی اور ننھے سلمہ کو اونٹ پہ بٹھایا اور مدینہ کی طرف چلنے لگے۔ لیکن اسی وقت ام سلمہ کے گھر والے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے۔ مجبوراً ابو سلمہ اپنے محبوب بیوی اور بیٹے کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ امی پہ صرف یہی ظلم نہیں کیا گیا، بلکہ ابو سلمہ کے گھر والوں نے ننھا سلمہ بھی چھین لیا کہ یہ تو ہمارا خون ہے۔ چند منٹوں میں ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ شوہر مدینہ، بیوی والدین کے گھر اور بچہ ددھیال میں۔ امی کو پتہ چلا کہ ننھا سلمہ ان کے لیے بلکتا ہے، لیکن سسرال والے ملنے نہیں دیتے تھے۔ امی روز اسی جگہ تپتی دھوپ میں پہنچ جاتی جہاں ان سے ان کا خوشیوں کا گہوارہ چھینا گیا تھا، اور جی بھر کر روتیں۔ آخرکار دیکھنے والوں کو ان پہ ترس آنے لگا اور ان کے گھر والوں کو مجبور کیا کہ اس ماں بیٹے کو ابو سلمہ کے پاس بھیج دیا جائے۔ جیسے ہی ام سلمہ کو بیٹا واپس ملا، انہوں نے اسی وقت رخت سفر باندھا اور اونٹ تیار کر کے اکیلی مدینہ روانہ ہوئیں۔ راستے میں انہیں عثمان بن طلحہ ملے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اکیلی کس طرح سفر کریں گی؟ میں پیدل چلتا ہوں، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ اونٹ پہ تشریف رکھیں۔ امی فرماتی ہیں کہ میں نے عثمان بن طلحہ جیسا وفادار اور شریف آدمی نہیں دیکھا۔ عثمان بن طلحہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خانہ کعبہ کی کنجیاں سونپیں۔ ام سلمہ مدینہ پہنچ کر اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ پھر بدر کا معرکہ ہوا، ابو سلمہ بے جگری سے لڑے۔ پھر غزوہ احد ہوا اور ابو سلمہ بری طرح زخمی ہوئے۔ ایسے سخت زخم تھے جو بھرتے ہی نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ابو سلمہ کی طبیعت پوچھنے آتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ ابو سلمہ کا انتقال 4 ہجری میں ہوا۔ اسی عالم حزن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو یہ دعا سکھائی: انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے اجر دے میری مصیبت میں اور میرے لیے اس سے بہتر قائم مقام بنا۔ امی ارشاد فرماتی ہیں کہ میں یہ دعا پڑھتی جاتی اور سوچتی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا۔ عدت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن ام سلمہ خود کو شادی کے لیے راضی نہ کر سکی، اور پھر اللہ نے انہیں وہ اعزاز بخشا جس نے انہیں دین و دنیا میں مثل آفتاب روشن کر دیا۔ اللہ نے انہیں مومنین کی ماں کے طور پر چن لیا۔ 4 ہجری میں ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعوض 10 درہم مہر ہوا۔ امی فرماتی ہیں کہ نکاح کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس دعا کا کیا مطلب تھا اور اللہ نے میرے لیے کیا چن رکھا تھا۔
सलमा इंतहाई खूबरू, मामिला फ़हम और ज़हीन थी। सुलह हुदैबिया के बाद जब तमाम सहाबा शिकस्ता दिल थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि इस साल उम्रा न कर सकेंगे, जानवर ज़बह करके सर मुनवा लें। तो पहली बार सहाबा किराम खामोश खड़े रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को ठेस पहुंची। हुजरे में जाकर अपनी ज़हीन और साहिब राय बीवी से शिकवा किया कि सहाबा ने पहली बार मेरी बात पे अमल करने पे एक दूसरे सबक़त ले जाने की कोशिश नहीं की, एक दूसरे से सबक़त ले जाने की कोशिश नहीं की। हमारी समझदार अम्मी ने फ़ौरन कहा, आप सर मुंडवा कर एहराम बदलिए, फिर देखें कि असहाब पैरवी कैसे नहीं करते। और फिर ऐसा ही हुआ। सहाबा ने आका की पैरवी में दौड़े लगा दी। यहाँ अम्मियों से लाड करते वक्त कहना चाहूँगी कि उम्महातुल मोमिनीन के दो ग्रुप्स थे। एक की लीडर अम्मी आयशा थी और दूसरे ग्रुप की लीडर अम्मी उम्मे सलमा, अम्मी आयशा की बेहतरीन और राजदार सहेली अम्मी हफ्सा थी। और अम्मी उम्मे सलमा की बेस्ट फ्रेंड अम्मी ज़ैनब बिनते हजश थी। सदक़े मेरे रब की रहमत के कि उसने कैसे अनमोल हीरे खानवादा रसूल में इकट्ठे किए। कहते हैं कि अम्मी उम्मे सलमा की तिलावत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती थी। सुनने वालियाँ कहती थी कि जब तिलावत करती थी तो दिल करता था कि बस सुनते रहो। अम्मी आयशा के बाद सबसे ज़्यादा अहादीस भी अम्मी उम्मे सलमा से ही मरवी हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिश्तेदार थी। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सैयदा उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा की शादी हुई तो हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु की इस्लाम दुश्मनी में कमी आई, जिसके बाद बिलाखिर आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। यानी हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने में इस मुक़द्दस निकाह का बहुत बड़ा हाथ है। उम्महातुल मोमिनीन में सबसे ज़्यादा तवील उम्र उम्मे सलमा ही ने पाई। उम्महातुल मोमिनीन में सबसे ज़्यादा तवील उम्र उम्मे सलमा ही ने पाई। उनका इंतकाल सबसे आखिर में 84 साल की उम्र में हुआ। आप जन्नतुल बक़ी में आराम फरमा रही। मुअज़्ज़ज़ सामीन, क़िस्सा कहानी चैनल पर आप समाअत फरमा रहे थे। कहानी तहरीर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।